العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ويختص مراده بصيغة لازمة بیان لکون الامر خاصا، یعنی یختص مراد الامر وهو الوجوب بصیغۃ لازمۃ للمراد، اور امر کی مراد صیغہ لازمہ افعل کے ساتھ مختص ہوتی ہے. امر کی مراد صیغہ لازمہ افعل کے ساتھ مختص ہوتی ہے. یہ عبارت امر کے خاص ہونے کا بیان ہے، یعنی امر کی مراد اور وہ وجوب ہے ایسے صیغے کے ساتھ مختص ہوتی ہے جو مراد کے لیے لازم ہے. والغرض منه بیان الاختصاص من الجانبین، ای لا يكون الامر الا للوجوب ولا يثبت الوجوب الا من الامر دون الفعل، فیکون نفیا للاشتراک والترادف جمیعا. اس قول سے مصنف علیہ الرحمہ کا مقصد طرفین کے اختصاص کو بیان کرنا ہے، یعنی امر صرف وجوب کے لیے ہوتا ہے اور وجوب صرف امر سے ثابت ہوتا ہے، نہ کہ فعل سے. چنانچہ یہ اشتراک اور ترادف دونوں کی نفی ہوں گی. وذلك بأن يقال إن دخول الباء ها هنا على المختص على طريقة قولهم خصصت فلانا بالذكر، فتكون الصيغة مختصة بالوجوب دون الإباحة والندب، وهذا نفي الاشتراك. ويكون معنى قوله لازمة أن الصيغة لازمة للمراد ولا تنفك عنه، ولا يكون المراد مفهوما من غير الصيغة وهو الفعل، وهذا نفي الترادف. اور یہ اس طور پر کہا جائے گا کہ یہاں با ان کے قول خصصت فلانا بالذکری کے طریقے پر مختص پر داخل ہے، چنانچہ صیغہ امر وجوب کے ساتھ مختص ہوگا، اباحت اور ندب کے ساتھ نہیں، اور یہی اشتراک کی نفی ہے. اور مصنف کے قول لازمہ کے معنی یہ ہوں گے کہ صیغہ امر مراد کے لیے لازم ہے اور مراد سے جدا نہیں ہوتا ہے، اور مراد صیغے کے علاوہ یعنی فعل سے مفہوم نہ ہوں گی، اور یہی ترادف کی نفی ہے. وَيُخْتَصُّ مُرَادُهُ بِصِيغَةٍ لَازِمَةٍ. عزیز طلبہ کرام، ایک نئی بحث کا آغاز کیا گیا ہے. خاص ہی کی اقسام میں سے امر اور نہی ہے، لہذا امر کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کرنے کے بعد امر کی مراد کو ذکر فرما رہے ہیں. امر کی مراد وجوب ہے، اور امر کی مراد یعنی وجوب یہ صیغہ لازمہ یعنی افعل کے ساتھ مختص ہے. اس بات کا بیان یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. مصنف کی عبارت حل کرنے سے پہلے بطور تمہید ذہن نشی فرما لیجئے کہ کبھی لفظ معنی کے ساتھ مختص ہوتا ہے، کبھی لفظ معنی کے ساتھ مختص ہوتا ہے، یعنی لفظ اس معنی کے علاوہ دوسرے معنی پر دلالت نہیں کرتا ہے. کبھی
لفظ معنی کے ساتھ مختص ہوتا ہے، یعنی لفظ اس معنی کے علاوہ دوسرے معنی پر دلالت نہیں کرتا ہے، لیکن معنی اس لفظ کے ساتھ مختص نہیں ہوتا، بلکہ یہ معنی اس لفظ کے علاوہ دوسرے لفظ کا بھی مدلول ہوتا ہے، جیسے الفاظ مترادفہ، مثلا لیث اور اسد کہ لفظ اسد حیوان مفترس شیر کے ساتھ مختص ہے، لفظ اسد حیوان مفترس شیر کے ساتھ مختص ہے، لیکن حیوان مفترس لفظ اسد کے ساتھ مختص نہیں ہے، لیکن حیوان مفترس لفظ اسد کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ جس طرح حیوان مفترس لفظ اسد کا مدلول ہے، اسی طرح لفظ غیث اور لفظ غضنفر کا بھی مدلول ہے۔ تو پہلی صورت، کبھی لفظ معنی کے ساتھ مختص ہوتا ہے، یعنی لفظ اس معنی کے علاوہ دوسرے معنی پر دلالت نہیں کرتا ہے، لیکن معنی اس لفظ کے ساتھ مختص نہیں ہوتا، بلکہ یہ معنی اس لفظ کے علاوہ دوسرے لفظ کا بھی مدلول ہوتا ہے، جیسے الفاظ مترادفہ۔ الفاظ مترادفہ میں لفظ معنی کے ساتھ خاص ہوتا ہے، لیکن معنی لفظ کے ساتھ خاص نہیں ہوتے، بلکہ یہ معنی اس لفظ کے علاوہ دوسرے لفظ کا بھی مدلول ہوتے ہیں، جیسے الفاظ مترادفہ، مثلا لیث اور اسد کہ لفظ اسد حیوان مفترس شیر کے ساتھ مختص ہے، لیکن حیوان مفترس لفظ اسد کے ساتھ مختص نہیں، بلکہ جس طرح حیوان مفترس لفظ اسد کا مدلول ہے، اسی طرح لفظ لیث لفظ غضنفر کا بھی مدلول ہے۔ یہ الفاظ مترادفہ میں ہوتا ہے۔ الفاظ مترادفہ میں لفظ معنی کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، لیکن معنی لفظ کے ساتھ خاص نہیں ہوتے۔ کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے، یعنی معنی تو لفظ کے ساتھ مختص ہوتا ہے، معنی تو لفظ کے ساتھ مختص ہوتا ہے، بئیں طور کہ یہ معنی اس لفظ کے علاوہ دوسرے لفظ کا مدلول نہیں ہوگا، لیکن یہ لفظ اس معنی کے ساتھ مختص نہیں ہوتا۔ کبھی اس کا برعکس ہوتا ہے، یعنی معنی تو لفظ کے ساتھ مختص ہوتا ہے، بئیں طور کہ یہ معنی اس لفظ کے علاوہ دوسرے لفظ کا مدلول نہیں ہوگا، لیکن یہ لفظ اس معنی کے ساتھ مختص نہیں ہوتا، بلکہ جس طرح یہ معنی اس لفظ کا مدلول ہے، اسی طرح اس کے علاوہ دوسرا معنی بھی اس لفظ کا مدلول ہے، جیسے الفاظ مشترکہ۔ الفاظ مشترکہ میں معنی تو لفظ کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، لیکن لفظ معنی کے ساتھ مختص نہیں ہوتا ہے۔ معنی تو لفظ کے ساتھ مختص ہوتا ہے، بئیں طور کہ یہ معنی اس لفظ کے علاوہ دوسرے لفظوں کا مدلول نہیں ہوگا، صرف اسی لفظ کا مدلول ہوگا، لیکن یہ لفظ اس معنی کے ساتھ مختص نہیں ہوتا، بلکہ جس طرح یہ معنی اس لفظ کا مدلول ہے، اسی طرح اس کے علاوہ دوسرا معنی بھی اس لفظ کا مدلول ہے، جیسے الفاظ مشترکہ، مثلا لفظ قرء حیض اور طہر کے درمیان مشترک ہے، کہ حیض کے معنی لفظ قرء کے ساتھ مختص ہے، لیکن لفظ قرء حیض کے ساتھ مختص نہیں، بلکہ جس طرح حیض لفظ قرء کا مدلول ہے، اسی طرح طہر بھی لفظ قرء کا مدلول ہے۔ اور کبھی جانبین سے اختصاص ہوتا ہے، یعنی لفظ معنی کے ساتھ مختص ہوتا ہے اور معنی لفظ کے ساتھ مختص ہوتا ہے، جیسے الفاظ متباینہ۔ الفاظ متباینہ میں جانبین سے اختصاص ہوتا ہے، مثلا انسان اور فرس، کہ انسان حیوان ناطق کے ساتھ مختص ہے،
اور حیوان ناطق انسان کے ساتھ مختص ہے، فرس حیوان ناہق کے ساتھ مختص ہے، اور حیوان ناہق فرس کے ساتھ مختص ہے۔ تو 3 صورتیں ہیں الفاظ مترادفہ۔ الفاظ مترادفہ میں ہوتا کیا ہے؟ الفاظ مترادفہ میں ہوتا یہ ہے، لفظ معنی کے ساتھ مختص ہوتا ہے، یعنی لفظ اس معنی کے علاوہ دوسرے معنی پر دلالت نہیں کرتا، لیکن معنی اس لفظ کے ساتھ مختص نہیں ہوتے، بلکہ یہ معنی اس لفظ کے علاوہ دوسرے لفظ کا بھی مدلول ہوتے ہیں۔ دوسرے ہے الفاظ مشترکہ۔ الفاظ مشترکہ میں معنی لفظ کے ساتھ خاص ہوتا ہے، لیکن لفظ معنی کے ساتھ خاص نہیں ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے الفاظ متباینہ، یہاں جانبین سے اختصاص ہوتا ہے۔ اس تمہید کے بعد ملاحظہ ہو کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد صیغہ امر اور اس کی مراد یعنی وجوب کے درمیان جانبین سے اختصاص کو ثابت کرنا ہے، جانبین سے اختصاص کو ثابت کرنا، جیسے الفاظ متباینہ میں ہوتا ہے، انسان حیوان ناطق کے ساتھ مختص ہے اور حیوان ناطق انسان کے ساتھ مختص ہے، ایسے ہی امر وجوب کے لیے ہے اور وجوب امر سے ہے۔ مصنف کا مقصد صیغہ امر اور اس کی مراد یعنی وجوب کے درمیان جانبین سے اختصاص کو ثابت کرنا ہے، یعنی اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ صیغہ امر صرف وجوب کے لیے ہوگا، صیغہ امر صرف وجوب کے لیے ہوگا، اباحت اور ندب کے لیے نہیں ہوگا، اور وجوب صرف صیغہ امر سے ثابت ہوگا، فعل نبی علیہ السلام سے ثابت نہ ہوگا۔ صیغہ امر صرف وجوب کے لیے ہوگا، اباحت اور ندب کے لیے نہیں ہوگا، اور وجوب صرف صیغہ امر سے ثابت ہوگا، فعل نبی علیہ السلام سے ثابت نہ ہوگا۔ اور اس اختصاص کو ثابت کرنے کا مقصد اشتراک اور ترادف کے مذاہب کی نفی کرنا ہے، اشتراک اور ترادف کے مذاہب کی نفی کرنا ہے، یعنی اس مذہب کی نفی کرنا ہے کہ صیغہ امر وجوب، اباحت اور ندب کے درمیان مشترک ہے، اور اس مذہب کی نفی کرنا ہے کہ وجوب صیغہ امر اور فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے ثابت ہوتا ہے۔ اس اختصاص کو ثابت کرنے کا مقصد اشتراک اور ترادف کے مذاہب کی نفی کرنا ہے، یعنی اس مذہب کی نفی کرنا ہے کہ صیغہ امر وجوب، اباحت اور ندب کے درمیان مشترک ہے، اور اس مذہب کی بھی نفی کرنا ہے کہ وجوب صیغہ امر اور فعل نبی علیہ السلام دونوں سے ثابت ہوتا ہے۔ اشتراک اور ترادف کی نفی کرنے کے لیے شارح علیہ الرحمہ نے 2 تقریریں کی ہے۔ پہلی تقریر کا حاصل یہ ہے کہ متن کی عبارت وَيُخْتَصُّ مُرَادُهُ بِصِيغَةٍ لَازِمَةٍ، اس عبارت میں با مختص پر داخل ہے، جیسے خصصت فلانا بالذکری میں با مختص پر داخل ہے، یعنی صیغہ امر مختص اور مراد امر یعنی وجوب مختص بھی ہے، صیغہ امر مختص اور مراد امر یعنی وجوب مختص بھی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ صیغہ امر وجوب کے ساتھ مختص ہے، یعنی صیغہ امر صرف وجوب پر دلالت کرتا ہے، اباحت اور ندب پر دلالت نہیں کرتا۔ بس جب صیغہ امر صرف وجوب پر دلالت کرتا ہے، اباحت اور ندب پر دلالت نہیں کرتا، تو اشتراک کی نفی ہو گئی۔ اور ماتن کے قول لازمتن کے معنی یہ ہوں گے کہ صیغہ امر مراد یعنی وجوب کے لیے لازم ہے۔ ماتن کے قول لازمتن کے معنی یہ ہوں گے کہ صیغہ امر مراد یعنی وجوب کے لیے لازم ہے، صیغہ کبھی وجوب سے جدا نہ ہوگا، صیغہ کبھی وجوب سے جدا نہ ہوگا، اور مراد یعنی وجوب صیغہ امر کے علاوہ فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور مفہوم نہ ہوگا۔ ماتن کے قول لازم متن کے معنی یہ ہوں گے کہ صیغہ امر
مراد یعنی وجوب کے لیے لازم ہے، صیغہ کبھی وجوب سے جدا نہ ہوگا، اور مراد یعنی وجوب صیغہ امر کے علاوہ فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور مفہوم نہ ہوگا۔ پس جب صیغہ امر وجوب کے لیے لازم ہے اور وجوب صیغے کے علاوہ فعل نبی سے مفہوم نہیں ہوتا تو صیغہ امر اور فعل نبی کے درمیان ترادف کی نفی ہو گئی۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.